بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے اللہ کی اذن سے کام کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آنا نہایت ضروری ہے، لہٰذا ایک مختصر سا خاکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 18 اگست 2019 کو صوبہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کا دستوری طور پر انتخاب ہوا اور صوبہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی باڈی تشکیل پائی۔ مجلس عاملہ و شورا اور جماعت کے دیگر افراد کے تعاون سے صوبہ جمعیت اہل حدیث نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 15 ماہ کی مدت میں صرف 7 ماہ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب تک جو 15-16 مہینے ہوئے ہیں بن کر کے، اس میں صرف 7 سے 8 مہینے ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر کورونا وائرس نے آ گھیرا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے دعوتی کام موقوف ہو گئے، پھر بھی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جو کام کیا گیا ہے اس کا ایک خاکہ آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے دعوتی و تربیتی سرگرمیاں۔ صوبہ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے قیام کا اصل مقصد اور بنیادی مقصد عامۃ المسلمین کے عقیدہ و منہج کی اصلاح اور کتاب و سنت پر مبنی درس و دروس کے ذریعے ان کی تربیت کرنا ہے۔ اس مناسبت سے مہاراشٹرا کی مختلف مساجد میں خطبات جمعہ کا خصوصی نظم کیا جاتا ہے، جس میں فضیلت الشیخ اسلم جامعی رحمہ اللہ کے علاوہ میرا نام، اسی طریقے سے حافظ شعیب صاحب، فضیلت الشیخ سالک فیضی حفظہ اللہ، ایسے ہی شیخ احمد باتوق، شیخ عبدالرزاق محمدی، شیخ ناصر البصراوی حفظہم اللہ بطور خطیب بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے اخراجات صوبہ جمعیت اہل حدیث خود ادا کرتی ہے۔ جن علاقوں میں خطبے کا نظم مستقل کیا جا رہا ہے ان میں بہت سارے شہر ہیں، جیسے شہر شولاپور ہے، پونا ہے، ناگپور ہے، سندور جنا گھاٹ ہے، احمد نگر ہے، یولا ہے، دولت آباد ہے، اورنگ آباد ہے، بھساول ہے، جالنا ہے، اور بھی بہت سارے نام، ہو سکتا ہے کچھ نام چھوٹ گئے ہوں۔ ان کے علاوہ دیگر مقامات پر ضرورت کے مطابق خطبہ کا نظم کیا جاتا ہے۔ تربیتی پروگرام اور کانفرنس اور اجلاس جو اب تک منعقد کیے گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ الحمدللہ مہاراشٹرا جمعیت نے 7 ماہ کی قلیل مدت میں بعض جمعیات کے مشترکہ تعاون سے کئی بڑے اجلاس اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وروڑ شہر کے اندر اتحاد امت کانفرنس نام سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں فضیلت الشیخ اسلم جامعی رحمہ اللہ، عبدالقدوس عمری صاحب، سرفراز احمد عصری صاحب، ان لوگوں نے شرکت کی اور پروگرام نہایت ہی کامیاب رہا۔ اسی طریقے سے سندور جنا گھاٹ ہے، وہاں ایک اجلاس عام ہوا جس میں فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ہند اسلم جامعی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے سرفراز عصری، یہ بھی ایک پروگرام بہت ہی کامیاب رہا۔ اسی طریقے سے کولاپور کے اندر ایک اجلاس عام منعقد ہوا جس میں اسلم جامعی رحمہ اللہ اور حافظ شعیب محمدی حفظہ اللہ نے خطاب کیا۔ ایسے ہی پونا کے اندر ایک اجلاس عام ہوا جس میں جاوید عثمان ربانی کو بلایا گیا تھا، یہ بھی ایک بڑا کامیاب پروگرام رہا۔ اسی طریقے سے شرور کے اندر ایک پروگرام منعقد ہوا، اجلاس عام ہوا شرور میں، جس میں حافظ جاوید عثمان ربانی اور میرا خطاب رکھا گیا تھا۔ اسی طریقے سے شری رامپور کے اندر تحفظ انسانیت کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں حافظ جاوید عثمان ربانی، سرفراز عصری، حافظ شعیب، ان لوگوں نے خطاب کیا اور پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ایسے ہی اورنگ آباد کے اندر بھی حافظ جاوید عثمان ربانی، ایڈوکیٹ فیض سید اور سرفراز عصری اور دیگر علماء کرام کا خطاب رکھا گیا۔ احمد نگر کے اندر بھی ایک اجلاس ہوا جس میں شیخ یحییٰ فیضی پونا سے اور حافظ شعیب صاحب مالیگاؤں سے تشریف فرما ہوئے۔ اسی طریقے سے ناسک اور ڈانگلی، یہاں پر ایک وڑانگلی، یہاں ایک تربیتی پروگرام ہوا جس میں شیخ احمد باتوق اور حافظ شعیب محمدی صاحب نے خطاب کیا۔ ایسے ہی پونا کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شیخ جلال الدین قاسمی، شیخ سمیع اللہ جامعی اور میرا خطاب وہاں ہوا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے جالنا میں تربیتی پروگرام شیخ شعیب محمدی کے رہنمائی میں کیا گیا۔ ایسے ہی اورنگ آباد میں سینٹرل ناکا کے اندر مدرسے کے اندر دکتور طارق مبارک پوری، ایڈوکیٹ فیض سید کا پروگرام عمل میں آیا۔ جالنا کے اندر عبدالخالق مہدی، احمد باتوق اور شیخ سالک فیضی حفظہ اللہ کا خطاب ہوا۔ ایسے ہی کولار وغیرہ میں شیخ ناصر البصراوی حفظہم اللہ کے پروگرامات
ہوتے رہے۔ الحمدللہ ان 7 مہینے کی قلیل مدت میں ہم لوگوں نے اتنے سارے پروگرامات اور کانفرنسیں کی ہیں، اللہ کا اس پر ہم حمد اور شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی درس و دروس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ ماہانہ 15 روزہ درس و دروس بھی کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چھاونی دعویٰ سینٹر اورنگ آباد میں ہر ماہ ایک درس ہوتا ہے جس کے مدرس حافظ شعیب صاحب ہیں۔ ایسے ہی شرور ضلع دھلیا کے اندر اور اسی طریقے سے بڑگاؤں مسجد توحید لائبریری کے اندر ماہانہ اور روزانہ درس ہوتا ہے، 15 روزہ درس ہوتا ہے جو شیخ شعیب محمدی حفظہ اللہ کے زبانی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد اسلم 32 کے اندر ہفتہ واری درس فضیلت الشیخ سالک فیدی حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزانہ بعد نماز عشاء مسجد چاوڑی شولاپور کے اندر مولانا عبدالرزاق محمدی حفظہ اللہ کا درس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہفتہ واری خواتین کے لیے درس کیا جاتا ہے مسجد چاوڑی کے اندر، جہاں پر ایسی عالمہ اور فاضلہ کو خطاب کے لیے لایا جاتا ہے جو مکمل سند یافتہ ہو تاکہ خواتین میں صحیح علم کو پھیلایا جائے۔ اسی طریقے سے ضلعی جمعیت اہل حدیث شولاپور میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی نگرانی میں علاج و معالجہ، جادو کا علاج، جنات کا علاج، یہ بھی الحمدللہ صوبائی جمعیت کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ایک تربیت یافتہ ٹیم کام کر رہی ہے اور الحمدللہ صوبائی جمعیت اس کی برابر نگرانی کرتی ہے۔ ایسے ہی دینی ہیلپ لائن کے نام سے ایک خاص نمبر دیا گیا لوگوں کے لیے تاکہ روزانہ کے جو سوال جواب ہیں، روز مرہ پیش آنے والے معاشرتی، کاروباری، دعوتی، دیگر مسائل میں فوری رہنمائی کے لیے صوبائی جمعیت اہل حدیث نے دینی ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ روزانہ صبح سے 10 تا 1 اور مغرب تا عشاء کال کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات لیے جاتے ہیں اور وہیں پر جوابات دیے جاتے ہیں، جس میں خاص طور سے حافظ شعیب محمدی سالک فیدی حفظہ اللہ جو ہماری نگرانی میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نگرانی میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی جلد میں شہر شولاپور میں ایک لائبریری کا قیام کیا گیا، طائفہ منصورہ نام سے ایک لائبریری کی افتتاح کی گئی جو الحمدللہ ضلعی جمعیت اہل حدیث اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے دارالافتاء کا عمل الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث نے دارالافتاء کا آغاز کیا ہے۔ استفتاء کے جوابات مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دارالافتاء سے حاصل کر کے تحریری طور پر جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی شعبہ نشر و اشاعت میں شعبہ نشر و اشاعت سے مفت کتابوں کی تقسیم اور اشاعت کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس میں پہلی کتاب جامع اذکار و دعائیں جو 120 صفحات پر مشتمل یہ شائع کی گئی۔ انشاءاللہ موقع بموقع مختصر کتابوں کی اشاعت کا اہتمام بھی آئندہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 2019 اور 20 اور 21 کے 2 کیلنڈر الحمدللہ جو نہایت عمدہ قرآنی آیات و احادیث سے مزین بہت ہی کم قیمت پر صوبے کے اندر ضلعی جمعیات و مقامی جمعیات کو دیے گئے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ بہت کم قیمت پر کیلنڈر تقسیم دیے گئے۔ اور ایک شعبہ میڈیا کے نام سے کام کر رہا ہے۔ اس شعبے کے ذریعے روزانہ درس قرآن تحریر میں واٹس ایپ پر شیئر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صوبائی جمعیت کے یوٹیوب چینل پر جمعیت کے پروگراموں کی ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ گروپ میں درس کی آڈیو اور ویڈیو یہ بھی ڈالی جاتی ہیں۔ تعلیمی سرگرمیاں یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے زیر سرپرستی مدرسہ عثمان غنی جو شہر اورنگ آباد سینٹرل ناکہ میں مسجد اسلم 32 میں جاری ہے، جہاں طلباء کو عالمیت تک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرٹھ ضلع کولہاپور میں ایک تعلیمی ادارہ حفظ کے لیے تحفظ قرآن کے لیے کامیابی سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ جمعیت اس کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک چیز جو آپ لوگوں کے اس میں چھپی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ضلعی انتخابات الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے بننے کے بعد جمعیت نے شہر پونا میں جہاں کئی سالوں سے جمعیت کی اشد ضرورت محسوس کر رہے تھے، کئی ہزار افراد وہاں الحمدللہ اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ نااہلوں کی وجہ سے یا کچھ فتنہ پرور لوگوں کی وجہ سے جمعیت قائم نہیں ہو پا رہی تھی۔ الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث نے
پونا کے اندر ضلعی جمعیت اہل حدیث پونا کا قیام عمل میں لایا، اور الحمدللہ جو بحسن خوبی اپنے فریضے کو انجام دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے شہر شولاپور کے اندر بھی جمعیت کا قیام عمل میں آیا، تو یہ 2 انتخابات الحمدللہ ہم لوگوں کے ذریعے کرائے گئے۔ ملاقاتی دورے، یہ بات احباب جماعت سے مخفی نہیں کہ ریاستی جمعیت کے لیے ملاقاتی دورے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ مقامی جمعیات کے مسائل و دشواریوں کا حل، نزاعات کا تصفیہ، آپسی جماعتی تال میل اور تعمیری کاموں کے لیے منصوبہ بندی وغیرہ جیسے دیگر اہم امور ملاقاتی دوروں سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ اس لیے صوبے کے ذمہ داران ملاقاتی دوروں کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں۔ اب تک ناگپور، امراوتی، ورور، گوندیا، مواڑ، شولاپور، پونا، احمد نگر، جالنا، اورنگ آباد، کولہاپور و اطراف و اکناف کے دورے کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب مزید جمعیت کے دورے کیے جائیں گے۔ تعمیر مساجد کا شعبہ، صوبہ جمعیت اہل حدیث کے پاس مساجد کی تعمیر کے لیے کوئی مستقل فنڈ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی توفیق سے اہل خیر حضرات کے خصوصی تعاون سے صوبہ جمعیت کے زیر سرپرستی جالنا کی مسجد کا ایک تعمیری کام جاری ہے، جو ان قریب مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کی افتتاح بہت جلد کی جائے گی۔ اور مہاراشٹرا کے اندر کئی مقامات پر جیسے شولاپور ہے، پونا ہے اور دیگر مقامات پر کئی جگہوں پر الحمدللہ مساجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مساجد کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایسی ہی ایک شعبہ ہے اہل حدیث واٹس اپ نکاح گروپ۔ اہل حدیث وہ سلفی رشتوں کی تعین کے سلسلے میں آنے والی دشواریوں کے پیش نظر صوبہ جمعیت نے آل مہاراشٹرا واٹس اپ گروپ جاری کیے ہیں، جس کے ذریعے سرپرستوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ احباب جماعت اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب تک 6 رشتے عمل میں آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ذریعے سے اب تک 6 رشتے الحمدللہ نکاح ازدواج میں باندھ دیے گئے ہیں۔ صوبہ جمعیت اہل حدیث کا بیت المال بھی ہے، جو کمزور پریشان حال لوگوں کی امداد کے لیے صوبہ بیت المال قیام کیا گیا ہے، جس سے حسب ضرورت نقد رقم، راشن کٹ کے ذریعے مساکین اور ضرورت مندوں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانی آفات، سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بیت المال کے ذریعے سے یہ بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صوبہ جمعیت اہل حدیث کا ایک رویت ہلال کمیٹی کا بھی ایک شعبہ ہے۔ اس کمیٹی کے ذریعے کے ذمہ داران شیخ عظمت حفظہ اللہ ناگپور کے ناظم اعلیٰ، اسی طریقے سے میرا نام ہے، جو مہاراشٹرا کی جمعیات سے رویت کی تحقیق کر کے مرکزی جمعیت سے مشاورت کے بعد رویت کا اعلان کرتے ہیں۔ الحمدللہ مہاراشٹرا سے ہم لوگ خبریں لے کر کے مرکز کو پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد مہاراشٹرا کے اندر بھی رویت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل دیکھا گیا، بہت زیادہ اختلاف رویت کے معاملے میں ہوا اور لوگوں کو دشواریاں ہوئی، لہٰذا یہ دشواری سے بچانے کے لیے مرکز کے تعاون سے صوبے میں اعلان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کووڈ-19 جو کورونا وبا تھی، اس کے اندر بھی بہت سارے کام عمل میں آئے، جس میں شہر شولاپور میں کووڈ-19 کے وقت تقریباً 3500 لوگوں کو کئی ماہ تک کا راشن دیا گیا۔ جو مریض کورونا سے متاثر تھے، ان کے علاج کے اخراجات اور گھر کے کرائے کا انتظام بھی کیا گیا۔ ماہ رمضان میں 400 گھروں تک شیرخرما کا مسالہ، ڈرائی فروٹ پہنچایا گیا۔ یہ تمام کام ضلعی جمعیت اہل حدیث شولاپور اور صوبہ جمعیت کے اشتراک سے ممکن ہوا۔ اسی طرح بلڈ ڈونیشن کیمپ، حجامہ کیمپ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پونا جمعیت کے ذریعے سے کئی ہزار گھروں کو اناج تقسیم کیے گئے، مسافروں کے کھانے کا نظم کیا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی مسافر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کھانے پینے کے لالے پڑ رہے تھے۔ الحمدللہ پونا جمعیت نے اور اسی طریقے سے ہماری بہت ساری جمعیات، جس میں سر فہرست ناگپور ہے، ان لوگوں نے اس کا دل کھول کر کے اہتمام کیا اور مسافروں کو اناج اور کھانے کا نظم کیا۔ شہری جمعیت اہل حدیث میرج و کولہاپور میں بھی کئی 100 لوگوں کا اناج، خورد و نوش کی اشیاء فراہم کی گئی۔ اسی طرح پربھنی، پرلی، احمد نگر، شری رامپور، اورنگ آباد، جالنا، مالیگاؤں وغیرہ میں عاملہ کے اراکین کی خصوصی کوششوں سے عوامی سطح پر راشن کٹ اور کیش رقم کا اہتمام کیا گیا۔ مہاراشٹرا جمعیت کے اشتراک سے ضلعی جمعیت اہل حدیث ناگپور نے شہر ناگپور، مواڑ اور بیبلا، نرکھیڑ، سندور جنا گھاٹ، ورور میں راشن کٹ تقسیم کیے۔
اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، جس میں مسافروں کے لیے شہر ناگپور کے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور دیگر مسلم علاقوں میں کھانے کے پیکٹ، ناشتے کا نظم مسلسل کیا جاتا رہا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ناگپور میں صوبائی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں غربا و مساکین میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کاموں کو قبول فرمائے اور مزید ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک کام تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے تعاون سے جمعیت کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا، جالنا کی مسجد کا جو معاملہ ہے، وہ اوپننگ کا جو کام تھا وہ جالنا کی جمعیت ہی نے، وہاں کے ذمہ داران نے کیا ہے، لیکن اس کی نگرانی الحمدللہ صوبائی جمعیت کر رہی تھی، یہ واضح رہے، ٹھیک ہے۔ اب تک کی یہ کارکردگی رپورٹ تھی۔ اب میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا ایجنڈا تلاوت قرآن پاک اور اب تک کی کارکردگی مکمل ہوا ہے۔ الحمدللہ جو تیسرا ایجنڈا